ہمارا تیرنا ڈوبنا مہاجروں کا اور سندھی بولنے والے بھائیوں کا شہری سندھ میں ہمارا تیرنا ڈوبنا ہمارا جینا مرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہے. یہ جو اشتعال انگیزی نسل پرستی یہ جس قسم کے تعصب اور نفرت کی یہ جو بیج بوئے جا رہے ہیں جو پالیسیاں ہیں حکومت سندھ کی اس کے خلاف ہمیں ایک متحد منظم اور متحرک تحریک قائم کرنی ہے. ایک شہری سندھ کے نوجوانوں کی جس میں مہاجر بھی ہوں اور مہاجروں کو اب فیصلہ کرنا ہوگا. اب ایک صاف ستھری سیاست کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا, کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اب فیصلہ کن جدوجہد کی طرف جانا ہوگا. یہ صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کر جنوبی سندھ صوبہ اس طرح صوبے نہیں بنتے ہیں. اگر صوبہ بھی بنانا ہے تو جب اس کا وقت آئے گا تو صوبہ بھی بنائیں گے, لیکن اس سے پہلے عام سندھی بھائیوں سے مکالمہ کریں گے, عام سندھی بھائیوں سے بات کریں گے, سندھ کے دانشوروں کو اللہ کا واسطہ دیں گے, سندھی بزرگوں کی مہمان نوازی یاد دلائیں گے کہ جس طرح انہوں نے جب مہاجرین آئے تھے انڈیا کے اقلیتی صوبوں سے تو کس طرح اپنی باہیں وا کی تھی, کس طرح اپنی گھر اپنی زمینیں دی تھی, ان کو بسانے میں مدد کی تھی. میں اس کا واسطہ دوں گا سندھ کے دانشوروں کو کہ خدا کے واسطے اس آگ میں اس جلتی میں وہ تیل نہ چھڑکیں. ہمیں وہ حجت پوری کرنی ہے, بے گناہ لوگوں کی خون ریزی سے بچنا ہے, کسی بھی فساد کو ہونے سے روکنا ہے. لیکن جو نسل پرستانہ سوچ رکھتے ہیں, اب اگر آئین اور قانون ان کو لگام نہیں دیتا تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جو نسل پرستانہ سوچ ہے, جو بے لگام وڈیرے ہیں, جو ہمارے اسباب ہمارے وسائل پر قابض ہیں کہ کراچی سے سارے وسائل اکٹھے کیے جاتے ہیں, کاش یہ سارے وسائل جو صوبائی حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت, سندھ کے وڈیرے جو سارے وسائل کراچی سے اکٹھے کرتے ہیں, کاش یہ وسائل لاڑکانہ, نواب شاہ, دادو, شکارپور اور خیرپور میں یہ وسائل لگتے تو خدا کی قسم ہمیں کوئی گلہ کوئی غم نہ ہوتا. لیکن یہ سارے وسائل اور اسباب کراچی سے جمع کر کے ہمیں لوٹ کر یہ دہی سندھ میں سندھ کے غریبوں پر نہیں لگ رہے, یہ سمندر پار پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. ان کی جائیداد اور املاک کلفٹن اور ڈیفنس میں یہ جائیدادیں بن رہی ہیں. یہ اسباب اور وسائل ان کی جائیدادوں, ان کی املاک, ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کر رہی ہیں. تو جو حق پرست سندھی ہیں, حق پرست سندھی عوام, وہ بھی میری اس بات کو سمجھیں جو میں سمجھا رہا ہوں. اگر آپ نے بھی صرف ایک قوم پرست ہو کر سوچا تو پھر مجھے بتائیں کہ مہاجروں کے پاس اس کے علاوہ کیا راستہ رہ جائے گا کہ وہ بھی قوم پرست بن جائیں. ہمیں دیوار سے لگایا نہیں گیا, ہمیں دیوار میں چنوا دیا گیا ہے. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں سندھی دانشوروں کو, سندھی میڈیا کو, سندھی صحیح جو قوم پرست ہیں ان کو, کہ تمہیں تمہارے بزرگوں کا, ان کی مہمان نوازی کا واسطہ ایک بار سوچ لو. شاہ لطیف کی محبت والی دھرتی, شاہ لطیف کی بھائی چارے اور امن کا درس دینے والی دھرتی پر 12 سالوں سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جو نفرت, منافرت, تعصب اور نسل پرستی کے بیج بوئے ہیں, تو what you sow, so shall you reap. جو بو گے وہی کاٹو گے. تو پھر مہاجروں میں کیا رد عمل ہوگا بھائی؟ ان کا روزگار پہلے چھین لیا تم نے مہاجروں کا.
ان کے شہر کو تباہ برباد کر دیا، پھر ان کی تجارت اور کاروبار کو تباہ کر دیا، اور اب ان کی بستیوں پر مسلح حملے ہو رہے ہیں۔ آج بحریہ ٹاؤن پر ہوا ہے تو 1986 دسمبر 1986 کی طرح پھر یہ حملہ آج بحریہ ٹاؤن میں ہوا ہے تو کل بلدیہ ٹاؤن میں ہوگا، کل اورنگی ٹاؤن میں ہوگا، کل اور ٹاؤن میں بھی، کل کراچی کے اندر بھی یہ حملہ ہوگا۔ یہ ریہرسل ہے، یہ تیاری ہے۔ نہتے معصوم بے گناہ کراچی کے شہریوں، مہاجروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے حقوق کے لیے اگر احتجاج کے لیے نکلے، میدان عمل میں آئے تو پھر ہم مسلح ہیں، ہم فرزند زمین ہیں، تم نہیں ہو۔ ہمارے پاس بغیر لائسنس کا اسلحہ رکھنے کا بھی حق ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ میسج ہے، کل جو کچھ ہوا یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہم بغیر لائسنس کا اسلحہ رکھ سکتے ہیں، تم لائسنس والا اسلحہ بھی نہیں رکھ سکتے بھائی۔ اور پھر تمہاری حفاظت کے لیے کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ تمہاری، جس طرح 6 گھنٹے تک نہتے بے گناہ میرے بھائیوں، بیٹیوں، بہنوں پر جس طرح حملہ ہوا تھا 86 میں دسمبر میں، مجھے یاد ہے، میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا سندھ میڈیکل کالج کا، ہم ایمبولینس لے کر بھاگے تھے وہاں اور زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے مختلف اسپتالوں میں، مجھے یاد ہے، ہم وہیں پر تھے۔ تو یہ پھر یہ بحریہ ٹاؤن نہیں، یہ بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، یہ سب جگہ حملے کی تیاری ہے۔ اور سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ ریہرسل فلم میں تبدیل ہو گئی۔ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ صوبائی حکومت کے کسی وزیر کا آج کوئی بیان ہے؟ کوئی بیان ہے اس واقعے پر؟ پیپلز پارٹی کی گاڑیاں جھنڈوں کے ساتھ ہیں، یہ دیکھیں، یہ فائر کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اس تحریک کو روکنے جو ان کے اقتدار کو ہم جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، ایسی تحریک چلائیں گے انشاءاللہ۔ ان بے اوقات بے حیثیت حکمرانوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر صرف بحریہ ٹارگٹ تھا تو پورے سندھ سے لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بحریہ ٹاؤن تو نواب شاہ میں بھی بنا ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ تو پہلے وہاں مظاہرہ کر دے۔ اور اگر بحریہ ٹاؤن والوں سے شکایت ہے جو کراچی کے ہزاروں کیا ضرورت ہے اندر آنے کی بھائی؟ بحریہ ٹاؤن کے مالکان سے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ کئی سیاسی جماعتیں میدان عمل میں ہے، مجھ سمیت، جو وہاں کے بہت سارے معاملات ہیں جن پر بڑے سوالات ہیں، وہاں ہم عوام کے ساتھ، متاثرین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، الاٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جو الاٹیز جن کو گھر مل گئے، جو بس گئے، جو آباد ہو گئے، جو دکان کھولی ہوئی ہے، جو پراپرٹی ڈیلر اور ایجنٹ ہے وہاں پر، آج ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، کل ڈی ایچ اے اور کلفٹن میں یہ حملے ہوں گے، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن میں یہ حملے ہوں گے، تو بھائی ہم کہاں جائیں گے؟ تو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں اور مہاجروں سے خاص طور پہ یہ اپیل کر رہا ہوں کہ، اور جو مہاجر کا نام لے کر، جو مہاجر کی مالا جپ رہے ہیں اور جو مہاجر ووٹ لے کر جو سیاست کر رہے ہیں، اللہ کا خوف کریں وہ بھی، ان کو بھی میں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو۔ 3-4 جگہ تمہارے ووٹ تقسیم ہے، اب بھی تمہارا نصب العین، قبضے، لوٹ مار، بھرم بازی اور وہی لیگیسی جس سے ہم نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا، اگر تم اسی لیگیسی میں رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ 3-4 جگہ ووٹ تقسیم ہو جائے گا۔ ہوش کے ناخن لو، ڈٹ کر بات کرو، کھل کر بات کرو۔ کس بات کی مصلحت ہے بھائی؟ چند وزارتیں ہی تو ہیں،
تو بھائی پی ٹی آئی رکواتی، تمہاری مدد کرتی، تمہاری بہنوں جن کو کل بسوں سے اتار کر لوٹا گیا ہے، تو پی ٹی آئی آتی، وفاقی حکومت آتی، تمہارا اس حکومت میں ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اور سمندر پار پاکستانی جو خدا خدا کر کے اعتماد کر کے کراچی اور اس کے اس نواحی علاقے میں سرمایہ کاری کر رہے تھے، انویسٹمنٹ کر رہے تھے، انہیں کیا میسج دیا گیا سمندر پار پاکستانیوں کو؟ یہ پاکستان کی معیشت پر حملہ ہے، یہ پاکستان کی بقا سلامتی پر حملہ ہے، یہ صرف بحریہ ٹاؤن پر نہیں ہے، یہ ہے ساری صورتحال۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب علی گڑھ اور قصبہ جیسے حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ مہاجر نہتے ہیں، میں نے پہلے بھی، کل بھی میں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں میں نے کہا خالد مقبول بھائی سے، آفاق احمد جو بات کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اب کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ماں سوائے اس کے کہ ایک مہاجروں کی بھی وسیع تر یکجہتی قائم کی جائے اور ان کے ساتھ دیگر مظلوموں کو، سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، ہم سب کو جو شہری سندھ میں رہتے ہیں کم از کم، کیونکہ ہماری بقا اور سلامتی پر پہلے سوال آیا، اور ہماری بقا اور سلامتی سے ہی پاکستان کی بقا سلامتی جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی بقا اور سلامتی کی ضمانت بنیں گے، اس کے لیے ایک یکجہتی اور اتحاد قائم کریں گے، ایک وسیع تر تحریک قائم کریں گے، تو یہ جو نسل پرستوں کا حملہ ہے اور نسل پرستوں کی پشت پناہی کرنے والی نسل پرستانہ صوبائی حکومت اور اس کے وڈیرے ہیں، ان کو لگام دی جا سکے۔ کوئی اور لگام نہیں دے رہا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کے نام پر ہم نے سندھو دیش بنایا ہے، یہ ہمارا دیش ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یا ہماری مرضی چلے گی، اور ان کی مرضی چل رہی ہے۔ کل جو حملہ ہوا اس میں نہ پولیس تھی، نہ رینجرز کو ریکویسٹ کی گئی بلایا گیا، نہ اس کی تیاری میں کہیں پر روکا گیا۔ یہ میں بات دہرا رہا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن یہ میڈیا کو بھی سمجھنی ہے کہ جو ہماری بات کا اینگل ہے، میری ریکویسٹ ہوگی، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، خالد مقبول بھائی کو، آفاق بھائی کو اور مصطفیٰ کمال بھائی کو بھی۔ دیکھیں اگر میں بھی کود گیا اپنی کوئی پارٹی لے کر اور اپنا گروپ لے کر، تو خدا کی قسم NA 249 بلدیہ ٹاؤن کے الیکشن میں مصطفیٰ کمال نے، پی ایس پی نے کم از کم MQM سے زیادہ ووٹ لے لیے، تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ان دونوں سے زیادہ ووٹ لے لوں گا۔ اگر میں آیا میدان میں تو میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں ان دونوں سے زیادہ ووٹ لوں گا، لیکن ہم تینوں کے ووٹ تقسیم ہوں گے، اور ایک 1.5 انچ کی مسجد لانڈی میں آفاق احمد کی بھی بنی ہوئی ہوگی، تو یہ 4-5 جگہ تقسیم ہوں گے۔ تو فیصلہ کرنا ہے کہ کسی ایک بڑے مقصد کے لیے اور کسی ایک مشترکہ مقصد کے لیے سب کو کسی کے ساتھ چلنا ہوگا، کسی کو اپنا تھوڑا سا بڑا بھائی ماننا ہوگا۔ میری اس کال پر ایک گریٹر یونٹی within and amongst the Mahajar community and a grand unity of Mahajars of Shahri Sindh with Sindhis, Punjabis, Pakhtuns, Baloch, Saraikis, Hazarewal, Kashmiris, Gilgitis and Baltis of Shahri Sindh۔ ہمیں یہاں فسادات کو روکنا ہے، سازش کو ناکام بنانا ہے، یہاں امن کو ہر حال میں قائم رکھ کے خوشحالی کو موقع دینا ہے، ترقی کو موقع دینا ہے بھائی۔ تو ساری قومیتوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ 11 جون ہماری طلبہ تحریک کا یوم تاسیس ہے۔ 1978 APMSO کا قیام ہوا تھا 11 جون کو۔ 11 جون کو 43ویں یوم تاسیس پر طلبہ تحریک، جس نے بعد میں MQM کی عوامی تحریک کو جنم دیا، تو انشاءاللہ 43ویں یوم تاسیس پر
ہم بحریہ ٹاؤن پر، کراچی پر، شہری سندھ پر، ہماری معیشت، معاشرت، شہریت، ثقافت، بود و باش اور شناخت پر، اور پاکستان اور پاکستان کی معیشت اور آئین پر ہونے والے اس حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کریں گے مزار قائد پر انشاءاللہ. ہے میں ہر خاص و عام کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم مزار قائد پر جائیں گے. اپنا 43واں یوم تاسیس ہاں، جب وہاں قوم پرست سب ایک ہو سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی اسی قوم پرستی کی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو رہی ہے، تو بھائی ہم بھی تو ایک ہو سکتے ہیں. تو 11 جون کو ہم بھی ایک ہو کر دکھائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں میرے اس پروگرام میں جو طلبہ تحریک، میں کسی کا نام نہیں، میں ان کے نظریاتی کا نام بھی نہیں رکھوں گا، ہے یا نہیں ہے؟ شہری سندھ کی طلبہ تحریک جو 11 جون 1978 کو قائم ہوئی، اس کا 43واں یوم تاسیس تمام مہاجر اور مظلوم ایک ساتھ منائیں گے انشاءاللہ مزار قائد پر 11 جون کو شام 5 بجے. ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے، شام 5 بجے. تو اس میں یقین کرتا ہوں کہ نوجوان بھی میرے آئیں گے، ہر زبان بولنے والے بھی آئیں گے، مہاجر بھی آئیں گے. اور میں دعوت دیتا ہوں کہ خالد مقبول بھی اس میں آئے. ابھی چھوڑیں میری نظریاتی، تمہاری جماعتی، مفاداتی جو بھی ہے سب کو ایک طرف چھوڑیں. میری نظریاتی، کسی کی مفاداتی، کسی کی مراعاتی، سب چھوڑیں، اس کال پر آئیں. یہ تحریک کا جنم دن ہے. ایک مڈل کلاس، نوجوان، متوسط طبقے کی، ایک پڑھے لکھے لوگوں کی، سلجھے ہوئے پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل کی ایک تحریک ہے بھائی. ملک بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل اور یہ ملک بچانے والوں کی تحریک ہے. تو للہ میں ہر خاص و عام سے سندھ کے، پورے سندھ، بالخصوص شہری سندھ اور خاص الخاص کراچی کے طلبہ اور طالبات سے کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں، اپنے بہنوں اور اپنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آئیں اور 11 جون کو میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں، میرے یوتھ ونگ کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو. ہم کوئی نام نہیں لیں گے، نہ وہاں اے پی ایم ایس او کا نام، نہ وہاں ایم کیو ایم کا نام. آئیں، اپنی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے نکلیں، اپنے جائز حقوق کی بازیابی کے لیے نکلیں، سر اٹھا کر جینے کے لیے اور عزت کے ساتھ جینے کے لیے نکلیں. خیرات نہیں، اپنا حق لینے کے لیے نکلیں. 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں تو 40 ارب کی خیرات وفاق سے اور 20 ارب کی خیرات صوبے سے نہیں چاہیے. یہ خیرات 400 ارب روپے سالانہ کم از کم کراچی کے لیے چاہیے، اور اسی طرح حیدرآباد کی آبادی، سکر کی آبادی اور سندھ کے سارے شہروں کے لیے براہ راست فنڈ اور وسائل چاہیے. ہم اس کے لیے نکل رہے ہیں. تو میرے خیال میں داخلوں کے لیے، تعلیمی اداروں کو بچانے کے لیے، جعلی ڈومیسائل پر جو نوکریاں دی گئی ہیں ہمارا حق مار کر وہ لینے کے لیے لڑائی نہیں، پرامن احتجاج، سیاسی جمہوری احتجاج جو ہمارا حق ہے آئین میں. اور اگر یہ بھی ہمیں نہیں دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مہاجر یہ نوٹ کر لیں کہ انہیں کیا میسج دیا جا رہا ہے. ابھی تو جی ایس سندھ والوں نے اور پیپلز پارٹی والوں نے دیا ہے کہ تم فرزند زمین نہیں ہو. اب دیکھنا ہے کہ ملک کے ارباب اقتدار 11 جون تک کیا کرتے ہیں. دہشت گردوں کو گرفتار کرتے ہیں، حکومت سندھ کو لگام دیتے ہیں یا نہیں. ہم اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ فرق نہیں ہو، میں نے پہلے بھی کہا، یہ دوہرا عمل اب نہیں چلے گا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اب نہیں چلے گا کہ تمہارا کتا ٹامی اور ہمارا کتا کتا، یہ نہیں چلے گا. پہلے بھی یہ بات ہوئی، میں نے اس کو پھر دہرایا، یہ اب نہیں ہونا چاہیے. بس اللہ نے چاہا 11 جون کو ہم نکل جائیں گے اور پھر ہمارے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہیں. اپیل کریں، موسم کیسا ہی ہو، ہمیں پوری کراچی سے، شہری سندھ سے، پورے سندھ سے لوگوں کو لانا ہے انشاءاللہ. آج کے ٹرین حادثے پر بھی میں اظہار افسوس کروں گا اور میں تعزیت کروں گا جو اس میں
शहादतें हुई, जो अमवात हुई, मैं ताज़ियत करूँगा, अफसोस करूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा उनकी मग़फ़रत के लिए, और उनके लवाहिकीन से अल्लाह ताला उन्हें बहुत सब्र जमील दे, बहुत हिम्मत और बहुत हौसला दे। और ये ट्रेन हादसा भी सिर्फ हादसा नहीं है। देखें कल भी क्या हुआ, कल जो वाक़या हुआ ये भी ट्रेन हादसे से कम नहीं है, और आज का ट्रेन हादसा भी कल के सानेहे से कम नहीं है। ये दोनों हमारी मजमूई कौमी बेहिसी का नतीजा है कि हमारे हुक्मरां, हमारी हुकूमतें आवाम से कितना डिस्कनेक्ट हैं। हमारी कौमी इदारों का क्या हाल है, स्टील मिल का क्या हाल है, PIA का क्या हाल है, और हल क्या है? हाल तो बुरा, हल क्या कि बस लोगों को नौकरी से निकाल दो, बस एक ही हल है, उसके बाद कोई और हल नहीं। नहीं, मैंने तो 11 जून को एक मकसद पर सबको बुलाया है, ये कोई इल्हाक नहीं है। और उस वक्त जो मामला था वो इल्हाक का हुआ था, और वो इल्हाक भी जिन मखसूस हालात में हुआ था उसका भी पस मंज़र किसी हद तक आप सब लोगों को मालूम है। और मैं कहता रह गया कि ये क़ब्ल अज़ वक्त है, इल्हाक नहीं। इलेक्शन के वक्त देखा जाएगा कि अगर हमें, जैसे कि हाँ मैं एक यकजहती की एक जगह जमा होने की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्शन के मौके पर 2018 में हम सोच लेते, लेकिन जिस तरह मेरे साथियों ने भी मुझे मजबूर किया और कायल किया कि नहीं फारूक भाई कर लें, मैं इसके हक में नहीं था उस वक्त, आप समझ रहे हैं। तो और आज मैं कॉल ले रहा हूं कि सब एक जगह खड़े हो जाएं ना। ये मैंने कॉल दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रेडिट ले जा रहा हूं, मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि हम लोगों को ये बता दें कि हम एक जगह खड़े हो सकते हैं, हम एक जगह जमा हो सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं है। मेरे ख्याल में कम से कम अब मीडिया के दोस्तों को, कुछ लोगों पर अब इतना एतमाद होना चाहिए कि वो खुद फैसला करने की सलाहियत भी रखते हैं, हिम्मत और जुर्रत भी रखते हैं। उनके आगे रुकावटें आ जाएं, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए, उनकी मीडिया कवरेज किसी वजह से बंद कर दी जाए, लेकिन वो लोग अपने उसूल का सौदा नहीं करते। वो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए उनकी मंजिल एक है, उनकी वो डेस्टिनी। लेकिन अगर रास्ते हम अपनी मर्जी से, रास्ते हमारे हैं, हमें तय करना है कि 5 साल 10 साल बाद पाकिस्तान कहाँ होगा और उसमें कराची का क्या किरदार है, आज ये वक्त है, ये तय करना है। मेरा विजन वो है, कोई इस विजन को काश शेयर करे और देखें। और मैं तो कहता हूँ कि हमने 40 ओवर खेल लिए हैं और उसमें सबसे गलतियाँ हुई हैं। अब 10 ओवर खेलने, इसमें दा गलती गुंजाइश निश्ता, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ना सिर्फ इस 10 ओवर में गलती नहीं करनी, बल्कि ये मैच भी बचाना है, यानी कि कराची को, शहरी सिंध को भी बचाना है, और अगले मैचों के लिए टीम भी तैयार करनी है नौजवानों की। जो यहाँ सामने मेरे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो मेरी उस टीम का हिस्सा हैं, इनके हाथों में मामलात को देना है। भाई मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, तो मेरी बसीरत को ज़रा सा समझ लें तो इंशाल्लाह फिर आपको ये सवाल करने की नौबत नहीं होगी कि कोई और हमसे फैसला करवाएगा या हम अपने फैसले खुद करेंगे। वक्त और हालात की संगीनी को देखकर, उसके तकाज़ों को, अगर 35 साल की सियासत के बाद हम भी ना समझे और हम इंतज़ार करें किसी का, मेरे ख्याल में ये हमारी सरिश्त और हमारी फितरत और रिवायत नहीं है। कम से कम अब बड़ी मुश्किल से मेरे मामला ठीक होने जा रहे हैं, तो बिगाड़ हो हाँ। चले बात सुने,
چلیں دیکھیں، جب چوٹ لگتی ہے، اگر آپ سڑک پہ گر جائیں اور آپ کے گھٹنے زخمی ہو جائیں تو ٹیٹنس کا پورا انجیکشن دینے سے پہلے آپ کو چھوٹا ڈوز دیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کہ آپ اس ٹیٹنس کے انجیکشن کو سہ سکیں گے؟ نہیں، ہم نے تیار کیا ٹیٹنس کا انجیکشن، لیکن 11 جون کو میں ٹیسٹ کروں گا، ٹیسٹ ڈوز، جبھی تو دعوت دی ہے کہ ٹیسٹ ڈوز ہے، اگر یہ ٹیسٹ ڈوز ہضم ہو گیا اور سب آ گئے تو پھر ٹیٹنس کا پورا انجیکشن بھی انشاءاللہ لگے گا اور ایک بڑی یکجہتی اور بڑی تحریک بھی انشاءاللہ قائم ہوگی۔ دیکھیں آپ غور سے دیکھیں تو مہاجر تتر بتر نہیں ایک جگہ پر ہیں، ووٹ بینک ایک جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تتر بتر نہیں، وہ ایک جگہ پر ہے۔ اب سارا اگر جھگڑا کئی شخصیات کا یا افراد کا اگر ہے بھی تو وہ جھگڑا ہو سکتا ہے، اب عام مہاجروں کو اور ووٹر کو نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے۔ تو میں یہ جو موجودہ حالات ہے اس میں جو ماضی کی غلطیوں کا دخل ہے، نئے بچوں کو یہ سیاسی عمل دینے کی تیاری کر رہا ہوں اس نصیحت کے ساتھ کہ جو غلطیاں ہمارے لوگوں نے کی وہ غلطیاں تمہیں نہیں کرنی۔ یہ ہے میری اس پوری جدوجہد کا مقصد کہ نئی قیادت، نئی کھیپ، نئی ٹیم اور نوجوانوں کی ایک بڑی تحریک اور موبلائزیشن اس نصیحت کے ساتھ کہ جو غلطی ہم نے کی، ہمارے ساتھ کے لوگوں نے کی، وہ غلطیاں تمہیں نہیں کرنی، یہ ہے۔ میرے خیال میں یہ جھگڑا ہے ہی نہیں ہمارے درمیان، لوگ خود بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ چلنا ہے، کریڈیبلٹی کہاں پر ہے، معیار ہوتا ہے نا میرے بھائی۔ میں تو آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا آپ کالم لکھیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں، بتائیں کہ ہم میں سے کس کے ساتھ باقی لوگوں کو چلنا چاہیے، آپ تجزیے کریں، کریڈیبلٹی کے پیمانے پہ کون پورا اتر رہا ہے، انٹیگریٹی کے پیمانے پہ کون پورا اتر رہا ہے، آنیسٹی کے پیمانے پہ کون پورا اتر رہا ہے، پھر ایکسیپٹیبلٹی، پاپولرٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ کون پاپولر ہے کون نہیں ہے بھائی، قبولیت، مقبولیت نہیں، قبولیت کے معیار پہ کون پورا اتر رہا ہے، کریڈیبلٹی، اعتبار کے معیار پہ کون پورا اتر رہا ہے، اور وائڈر کنیکٹیوٹی، وسیع تر رابطے کون پورا اتر رہا ہے۔ کچھ معیار پیمانے ہوں گے نا یار، آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہم آپ سے رہنمائی لیں گے۔ چلیں آپ ہمیں بتا دیں کیا چاند بھائی، آپ نے بہت سارے سوال، نہیں ابھی وہاں بھی دو لوگ ہیں، ایک منٹ یاد کریں، ہاں بھائی۔ دیکھیں آپ سینئر صحافی ہیں اب تو میرے خیال میں، ٹھیک ہے نا، میں گزارش کروں گا تھوڑا سا اپنے اس کو وسیع کریں، اپنی یہ جو آپ نے جو پورے احاطہ کیا اس پورے سچویشن کا تھوڑا سا وسیع کریں۔ سندھ حکومت کا نہ بولنا اور ملک ریاض کا بقول آپ کے مہاجروں کا گندہ استعمال کرنا، تو مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ
ایسے واقعات ہوں کسی بھی ٹاؤن شپ پر، تو جس کی وہ ٹاؤن شپ ہو اس کو فائدہ ہو رہا ہے اس میں مہاجروں کا گندہ یوز کر کے، یا اس کی ساکھ کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ وہاں جتنی سمندر پار پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے وہ تباہ برباد ہوگی، لوگ وہاں سے واپس نکال کے لے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اب آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے صرف اسکرین پہ جو نظر آ رہا دیکھا، اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں۔ یہ کہیں پر مجھے لگ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو بڑے ہیں ان کا سندھ حکومت کے ساتھ کہیں ٹھن گئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کس نے؟ کہاں ہے بھائی؟ کس نے کی؟ چلیں، نثار کھوڑو ایک امپورٹنٹ انڈیویجول بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے نا کہ جو اصل اسپوکس مین اس وقت حکومت سندھ کے وہ مرتضیٰ وہاب ہیں، ناصر شاہ ہیں، سعید غنی ہیں۔ اچھا، اور جو آپ نے کہا وہ والے ایشوز کو میں نے آپ کی اس باؤنسر پہ میں کھڑا ہوں اس میں، میں نے کہا کہ یہ ایک الگ اور اہم ایشو ہے کہ اگر کسی کی زمین پر قبضے ہوئے، زبردستی بے دخلیاں ہوئی، تو میں اس عمل میں بحریہ ٹاؤن کے ان کے مالکان کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ میری ویڈیو کلپس بھی چلی ہیں جو آپ تک سوشل میڈیا پہ شاید نہ پہنچی ہو۔ تو میں وہ آدمی ہوں جو یہ نہیں کہ کسی کے ہم ترجمان بن کر بات کریں، ہم اس شہر کے لیے بات کریں گے، اس صوبے کے لیے بات کریں گے، یہاں لوگوں کے درمیان بھائی چارہ ہم آہنگی کی بات کریں گے، اور اس میں کوئی رکھنا ڈالنا ہوگا اس کو ایکسپوز کریں گے۔ تو صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احتجاج وزیر اعلیٰ ہاؤس پر ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، پھر وزیر اعلیٰ بلاتے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے سارے نقشے چیک کرواتے، پھر اندر گئے، صرف پریس کانفرنس نہیں کرتے۔ اگر وہ ان سندھی غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مت بلواؤ یار میرے منہ سے ساری بات۔ صرف بحریہ کا آفس مطلب وہ بھی کیوں چلتا، ہم اس کے حق میں ہی نہیں ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ اصل میں گیم کیا ہو رہی ہے، یہ کچھ اور ہو رہا ہے میرے بھائی۔ تو ذرا سا اس کو سمجھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹاؤن شپ بنی، اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ سمندر پار پاکستانیوں کے پیسے کو ڈبو دیں، تو ڈوب جائے گا پیسہ صاحب، یہ نہیں ہونا چاہیے یار۔ تو یہ احتجاج وزیر اعلیٰ ہاؤس پر ہوتا تو خدا کی قسم میں بھی ان کے جی ایس سندھ والوں کے ساتھ میں بھی جا کر بیٹھتا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کریں، آئے میں چلتا ہوں سر، جی ایس سندھ والا کریں، آئے میں چلتا ہوں۔ نہیں ہم وہ والا ایشو اس وقت نہیں چھیڑے، وہ سارے ایشوز ہیں، کون چوری کر رہا کون نہیں کر رہا۔ بھائی میں آپ کے حوالے کرنے کی تیاری کر رہا ہوں، آپ ہاں اور کیا۔ وفاق نے سندھو دیش کی ریاست کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے بدلے میں کراچی میں جو منمانی کرے صوبائی وڈیرے صوبائی حکومت اس کی اجازت دے دی۔ بالکل، میں نے تو ارباب اقتدار سے کہا جس میں وفاق اور سب شامل ہیں۔ آئین کی عملداری سمپل